جانی خیل کا دھرنا ختم ہو چکا ہے۔ 4 نوجوان جو قتل کیے گئے تھے ان کو 9 روز بعد آج دفن کر دیا گیا ہے۔ جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے اور یہ دھرنا جو ہے ختم ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی کوششوں سے۔ وہ خود گئے، ان کو خود جانا پڑا، خود ایک رات جو ہے وہ بنوں میں ان کو گزارنا پڑی۔ معاہدہ جو ہے وہ اس کے چیدہ نکات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ معاہدہ جو ہے وہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کیا گیا ہے اور اس معاہدے کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت جانی خیل میں مکمل امن و امان کی بحالی یقینی بنائے گی۔ حکومت علاقے کو ہر قسم کے مسلح گروپ سے صاف کرے گی۔ مسلح گروپ یعنی حکومت اس معاہدے کے نتیجے میں یہ مان رہی ہے کہ اس علاقے میں مسلح گروپس کا وجود ہے، ان گروپس کو صاف کیا جائے گا۔ جانی خیل میں پرامن لوگوں کے گھروں کو کسی قسم کا جہاں پر قانونی اسلحہ ہے وہاں سے یہ قانونی اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا اور کسی کے گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے اجتماعی ذمہ داری کے تحت قبائل کے گھروں کو مسمار کیا جاتا تھا، ان کے مکانات جو ہے وہ گرا دیے جاتے تھے۔ کس قانون کے تحت؟ جب FCR قوانین کا خاتمہ ہو چکا ہے تو قبائلی عوام کے گھروں کو کس قانون کے تحت مسمار کیا جاتا رہا؟ دوسرا جو نقطہ ہے اس 8 نکاتی معاہدے کا، گرفتار افراد کی جانچ پڑتال اور نظر ثانی کا عمل جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ 3 ماہ میں یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ بے گناہوں کو رہا کیا جائے گا اور گناہ گار ثابت ہونے پر پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ آئینی اور قانونی مطالبہ رہا ہے کچھ لوگوں کا، آج بھی ہے، کہ بے گناہوں کو رہا کیا جائے اور جو گناہ گار ثابت ہو اس کے خلاف اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کو پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق سزا دی جائے۔ سمپل سی بات ہے۔ تیسرا نقطہ، 4 شہداء کو شہید پیکج دیا جائے۔ شہید پیکج کا مطلب 25 لاکھ روپے فی مقتول ان 4 نوجوانوں کے لواحقین کو ادا کیے گئے۔ 25 لاکھ روپے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بنوں سے تعلق رکھنے والی شمالی وزیرستان میں قتل کی گئی خواتین 4، ان کو صرف 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے ان کے لواحقین کو، کیونکہ ان خواتین کے لواحقین نے شاید اس طریقے کا احتجاج نہیں کیا تھا۔ چوتھا نقطہ ہے، بد امنی کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں جانی خیل کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے، حکومت جانی خیل کو خصوصی پیکج دے گی۔ تو کیا بد امنی کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں صرف جانی خیل کا علاقہ پیچھے رہا ہے؟ سابقہ فاٹا کے باقی علاقوں میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ 5واں نقطہ، اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جانی خیل قبائل، جلد از جلد اس ملاقات کا بندوبست کیا جائے گا۔ جب ایک معاہدے میں مذاکراتی عمل میں خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود ہیں تو وہ کون سے اعلیٰ سرکاری حکام ہیں کہ جن سے قبائل ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملاقات کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ 28 مارچ کے گرفتار مظاہرین کی رہائی، یعنی اسی دوران 28 مارچ کو جنہوں نے مظاہرہ کیا ان مظاہرین میں سے کسی کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان سب کی رہائی۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا تھا اور یہ اس کو معاہدے کا حصہ بھی بنانا تھا، شاید اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ واقعے کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے گی اور قصوروار افراد کو سزا دی جائے گی اور آئندہ اس قسم کے واقعات کا سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد کامران بنگش صاحب نے، ضیاء اللہ بنگش صاحب نے، شاہ محمد وزیر صاحب نے اور وہاں کے جو MP ہیں بنوں کے پختون یار خان صاحب نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ کامران بنگش نے اس موقع پہ کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل جو ہے وہ پختون روایات کا حسن ہے۔ بعض عناصر نے جانی خیل معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تمام شرائط تسلیم کر کے وزیر اعلیٰ نے فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ قبائلی عوام کا درد رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو درد رکھتے ہیں، اس لیے تو وہ بنو گئے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کتنا درد رکھتے ہیں، آج تک جانی خیل واقعے پر ان کا کوئی بیان، کوئی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔
اور بدقسمتی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ واپسی پر کرک میں کامران بنگش اور ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں وہ حریم فاطمہ کے گھر بھی گئے، جن کو اس بچی کو 4 سالہ بچی کو کوہاٹ میں بڑا بے دردی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، اس سارے واقعے میں محسن داوڑ MNA ہیں شمالی وزیرستان کے، اور PTM کے رہنما منظور پشتین کو بھی معاہدے کے بعد رہا کر دیا گیا، جو فوری طور پر رہائی کے بعد وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ تقریریں بھی کیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہی یہ معاملہ حل کرنا تھا تو انہوں نے پہلے ہی روز اتنا سخت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ پہلے ہی روز وہاں کیوں نہیں گئے؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پھر 5ویں دن انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کیا تعزیت کا اظہار۔ اچھا، اس موقع پر جو انہوں نے اپنی کابینہ کے ارکان بھیجے بنو، کامران بنگش صاحب، ضیاء اللہ بنگش صاحب، ہشام انعام اللہ جو لکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، ہشام انعام اللہ صاحب نے وہاں پہ کہا مظاہرین سے کہ میں وزیر کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ آپ کے پڑوسی کی حیثیت سے آیا ہوں، مروت قبیلے کی جانب سے۔ آپ خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ ہیں، اور اگر صرف پڑوس کی حیثیت سے آپ بنو گئے ہیں تو ایک پڑوسی تو اقبال وزیر صاحب بھی ہیں جو خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ ہیں، شمالی وزیرستان سے MPA ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس سارے منظرنامے میں نظر نہیں آئے۔ شاہ محمد وزیر صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہاں کے اسی حلقے کے وہ MPA ہیں، اور وہ گئے اور شروع دن سے وہ وہاں پر موجود رہے۔ دونوں جو ہیں وہ قبائل ہیں، وزیر قبیلے سے تعلق ہیں، اقبال وزیر صاحب کا بھی اور شاہ محمد وزیر صاحب کا بھی۔ جانی خیل میں جن لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش آیا تھا وہ بھی وزیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سارے سلسلے میں ان دونوں وزراء میں سے اقبال وزیر صاحب کا کیا کردار رہا؟ شاہ محمد وزیر صاحب تو وہاں پہ موجود رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر یہ وزیر اعلیٰ نے ہی حل کرنا تھا یہ سارا مسئلہ تو پھر پوری کابینہ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک معاملہ جو ظاہر ہے کہ بہت سنگین تھا، بہت سنگین صورت یہ اختیار کر گیا تھا، لاشوں کو لے کر وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، تو اس سے بڑا مسئلہ تو کھڑ کا مرکہ تھا۔ یاد ہے آپ کو 2019 جون 2019 کا واقعہ، کھڑ کا مرکہ، جس میں 14 افراد جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ ان 14 افراد کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا، اور صرف ایک اجمل وزیر صاحب وہاں پہ گئے تھے، مشیر اطلاعات تھے کسی زمانے میں خیبر پختونخوا کے اسی حکومت کے، اور انہوں نے اکیلے وہاں پر ایک 9 رکنی جرگہ جو ہے وہ قبائلی مائدین کا تشکیل دیا تھا، مقامی انتظامیہ سے ان کا رابطہ تھا، وہ خود وہاں پہ گئے اور یہ معاملہ ایک اکیلے بندے نے، ایک رکن نے حل کر دیا تھا۔ اب جب اتنے سارے صوبائی وزراء جا رہے ہیں اور وہ بھی مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کو 8ویں دن خود جانا پڑتا ہے بنو۔ ایک رات انہوں نے گزاری، محنت سے کام کیا، اور ظاہر ہے پریشانی تو تھی، پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا جانی خیل واقعہ نے، اور پوری رات انہوں نے جاگ کر بھی گزاری، اور انہوں نے ثابت کیا 8ویں روز کے واقعی وہ درد رکھتے ہیں قبائلی عوام کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ اب حل ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اب رویوں کو بدلنا ہوگا، قبائلی نوجوانوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو علاقہ غیر تھے نا، اب یہ علاقہ غیر نہیں ہے، یہ اپنے علاقے ہیں۔ وہاں کے عوام جو ہیں، وہاں کا نوجوان جو ہے وہ بھی غیر نہیں ہے، اس کو بھی اپنانا ہوگا، اور ان نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ ترقی صرف سڑک، ہسپتال یا اسکول کی بلڈنگ بنانے کا نام نہیں ہے، ان کی ایسی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو روزگار دینا ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ 14 اگست کو جب یہ جشن آزادی مناتے ہیں تو یہ قبائلی نوجوان جو ہے کیوں اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سینے پر پاکستان کا جھنڈا لگائے، ہاتھوں میں ان کے سبز ہلالی پرچم ہو؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں کالا سیاہ جھنڈا آتا ہے، وہ احتجاج پر مجبور ہو جاتا ہے؟ اس نوجوان سے کالا سیاہ جھنڈا واپس لینا ہوگا۔
Tabada. Imam Khuryan Tabadi. Imam Muryan Tabadi. Imam Klaran Tabadi. Imam Khan Tabadi. Imam Sinjiri Tabadi. Imam Zanan Tabadi. Aman. Zulüm kavi. Zulüm kavi.